الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سورۃ فاطر کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے. اس عنوان پر گفتگو مکمل کی گئی تھی کہ شیطان انسان کا ازلی ابدی دشمن ہے اور اس کا کام انسان کو گمراہ کرنا ہے، اور اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان جو حیلے بہانے اختیار کرتا ہے، جو مکاریاں کرتا ہے، جو چال بازیاں کرتا ہے، ان کا میں نے مختصر سا تذکرہ گزشتہ 2 نشستوں میں آپ کے سامنے کیا. اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک گزارش اور عرض کروں گا، پھر بات کو آگے چلاؤں گا کہ شیطان کی مکاریوں اور چال بازیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چکا چوند اور جو برے اعمال ہیں ان کو وہ انسان کے سامنے بڑے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان ان برے اعمال کی رنگینیوں سے متاثر ہو کر گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے. اور قرآن کریم نے اس مضمون کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے. یہاں پر بھی اسی گفتگو کو چلایا گیا اور بیان کیا گیا. میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. فرمایا کہ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ او کما قال، کہ آگ جو ہے نا، آگ اس کو لذتوں نے اور شہوات نے گھیر رکھا ہے، اور جو جنت ہے اس کو مشقتوں نے گھیر رکھا ہے. یعنی جو ہمیں دنیا کی لذتیں نظر آتی ہیں، دنیا کی شہوات ہمیں نظر آتی ہیں، دنیا کی جو خواہشات اور جو امنگیں ہمارے دلوں کے اندر اٹھتی ہیں، اس کے پیچھے جہنم ہے. اور جو نیک اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یہ بظاہر سارے کے سارے کام مشقت والے کام ہیں، لیکن ان مشقت والے کاموں کے پیچھے اللہ نے جنت کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے. یہ ایک کانٹوں کی سیج ہے، جو اس پر چلے گا وہی اس راستے کو پار کر سکے گا. تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے اسی مضمون کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جس شخص کے سامنے اس کے برے اعمال مزین کر کے پیش کر دیے جائیں، خوبصورت کر کے پیش کر دیے جائیں، وہ ان برائیوں کو برا تصور ہی نہیں کرے گا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے مفہوم حدیث کا، کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو گناہوں اور لذتوں کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انسان نے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے مجھے تباہ و برباد کر دیا. پھر شیطان کہتا ہے کہ میں نے ایک چال چلی، اور چال یہ چلی کہ اس کے سامنے ان اعمال کو نیک بنا کر اور مزین کر کے پیش کیا جن کا دین سے تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے، اور انسان اس کو نیکی کا کام سمجھ کے کرتا رہا، حالانکہ وہ نیکی تھی نہیں. یہ انسان کے شیطان کے واروں میں سے ایک انتہائی خطرناک وار ہے کہ انسان گناہ کی دلدل میں دھستا بھی چلا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ تصور کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں تو گناہ کر ہی نہیں رہا، میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں. تو اس لیے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر خوبصورت اور اچھا کام نیکی کا کام نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ ہر اچھا دکھنے والا کام اچھا بھی ہو.
نیکی وہی ہے جس کو اللہ نے بتلایا کہ یہ نیکی ہے، نیکی وہی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ یہ نیکی ہے۔ تو سورہ فاطر میں اس مضمون کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر کے آخری جو 2-3 رکوع ہیں وہ سارے کے سارے دلائل توحید پر مشتمل ہیں، رد شرک پر اور دلائل توحید پر۔ قرآن کریم کا سمجھانے کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑا خوبصورت پیرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کوئی عقیدہ یا کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی علمی موشگافیاں نہیں بیان فرماتے، کوئی منطقی دلائل اللہ تعالیٰ وہاں پر بیان نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے ہی آسان، بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی واضح دلائل بیان فرما دیے ہیں تاکہ کوئی سمجھنے والا ان کو سمجھ جائے اور ان پر عمل کر لے اور اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی آخرت بھی سنوار لے۔ ہاں، جس کے مقدر میں یہ لکھا ہو کہ بھئی اس نے سمجھنا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے آپ دلائل کے انبار بھی لگا دیں گے تو اس نے پھر بھی اپنی ڈگر سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو بڑے آسان اور بڑے سادے اور وہ دلائل جن کا مشاہدہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تجرباتی اور مشاہداتی دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا۔ اے انسان تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کر، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کرنے کے بعد پھر ہم نے تجھے ایک گوشت کا جسم ہم نے تجھے عطا کر دیا، اور جب ہم نے تجھے گوشت پوست کا جسم عطا کر دیا تو ثم خلقکم ازواجا، پھر ہم نے تمہارا جوڑا بنا دیا۔ جب جوڑا بنا دیا تو اس جوڑے سے پھر تمہاری آگے نسل چلتی رہی۔ اور پھر اپنی زندگی کا مشاہدہ کرو کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تم بالکل چھوٹے سے بچے تھے، تم اپنا مافی ضمیر نہیں بیان کر سکتے تھے، تم چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، لیکن وقت گزرتا گیا، تم نے چلنا سیکھا، تم نے بولنا سیکھا، تم نے کھانا پینا سیکھا، یہاں تک کہ تم عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے جس کو بڑھاپے کی عمر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی اس پوری زندگی کے اوپر غور کرو، تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری موت تک کی جو زندگی کا وقت ہے، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے سے ہمارے علم میں موجود ہے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، جو زندگی ہم نے تمہاری لکھ دی ہے، جو رزق ہم نے تمہارا لکھ دیا ہے، جو تمہارے دنیا کی زندگی کے معاملات ہم نے لکھ چھوڑے ہیں، جو ہمارے علم میں پہلے سے موجود ہیں، ان میں نہ کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی نہ کسی قسم کی کوئی اضافہ ہوگا۔ کتنی آسان سی دلیل ہے، کتنی واضح سی دلیل ہے کہ صرف انسان اپنے اوپر جھانک کر دیکھ لے، اپنے اندر جھانک کر دیکھ لے کہ میں کیا ہوں، میں کیسے چل رہا ہوں، میں کیسے بول رہا ہوں، میں کیسے دیکھ رہا ہوں، میں کیسے سن رہا ہوں، میں کسی کی بات کو کیسے سمجھ سکتا ہوں، میں کسی کی بات کو سن کر یا پڑھ کر کیسے اپنے دماغ کے اندر محفوظ کر سکتا ہوں، کیسے اس کو یاد کر سکتا ہوں، کیسے میں اپنے جسم کو حرکت دے سکتا ہوں، کیسے میں اپنی دنیاوی زندگی کے معمولات کو چلا سکتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنی آسان سی دلیل ہے لیکن غور کرنے والا ہونا چاہیے اور سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ دوسری مشاہداتی دلیل اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ دو سمندر ہیں، ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے، ایک سمندر کا پانی کھارا ہے، دونوں سمندر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے ایک آڑ ان کے درمیان میں رکھ چھوڑی ہے، وہ آڑ آج تک کوئی پہچان نہیں سکا، وہ آڑ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے کہ میٹھے پانی والا سمندر نمکین پانی والے سمندر میں آ کر نہیں ملتا، نمکین پانی والا سمندر میٹھے پانی والے سمندر میں آ کر نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ فرمانے سمجھنے والے تو بنو۔ اور الحمدللہ آج کی جدت نے، آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس بات کا پروف بھی ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ بے شمار ویڈیوز آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی، ہم نے بھی دیکھی ہے کہ دونوں سمندر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نہ ادھر کا پانی ادھر آتا ہے نہ ادھر کا پانی ادھر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری قدرت اور طاقت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس کے حکم سے یہ ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے حکم سے یہ سب کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی
واضح مشاہداتی دلیل کو بیان فرمایا. میں نے آج اصل میں سورہ فاطر کے مضامین کو مکمل کرنا ہے، اس لیے میں مختصر کر کے جا رہا ہوں. اللہ فرما رہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى. دن آیا، رات چلی گئی، رات آئی، دن چلا گیا. سورج اپنی جگہ پر چل رہا ہے، چاند اپنی جگہ پر چل رہا ہے، ستارے اپنی جگہ پر اپنی چمک دکھلا رہے ہیں، سیارے اپنی جگہ پر اپنی دمک دکھلا رہے ہیں، اور اپنے مدار میں وہ ایک جگہ پر قائم اور دائم ہے. کب سے قائم ہے ہمیں نہیں پتا، اور کب تک قائم رہیں گے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی. سورج کے نظام میں اگر بالفرض ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک تخمینہ ہے، ایک اندازہ ہے کہ 26 کروڑ سال یا 26 ارب سال کے لگ بھگ ہو چکے ہیں اس کائنات کی تخلیق ہوئے، تو 26 ارب سال لگا لیں یا 26 کروڑ سال لگا لیں یا 26 لاکھ سال لگا لیں یا 26,000 سال لگا لیں یا جتنے بھی سال لگا لیں، سورج اپنے مدار سے ٹس سے مس 1 انچ نہ آگے گیا ہے، 1 انچ نہ پیچھے گیا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک جا بھی نہیں سکے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، مشرق سے دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے. یہ پوری کائنات کا جو نظام اور جو سسٹم چل رہا ہے، یہ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے پہلے بھی ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، غالباً سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اچھا بھائی میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں نشان لگے ہوئے نا اس کے مطابق بیٹھیں، کھل جائیں. جہاں جہاں نشان لگے ہوئے اس کے مطابق بیٹھیں، اور صف بندی بھی انہی نشانات کے مطابق کریں. اب میں بار بار آپ کو نہیں بتاؤں گا، اب جو آئے اس کو آپ لوگوں نے گائیڈ کر دینا ہے. میں بار بار بولوں گا تو میرا بیان خراب ہو جائے گا. جہاں جہاں نشان لگے ہیں ان نشانات کے مطابق بیٹھیں، اور صف بندی بھی انہی نشانات کے مطابق کریں. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری اب جو بعد میں ہے اس کو آپ نے سمجھانا ہے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ ابو سعید جانتے ہو کہ یہ سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ ہر دن جب سورج غروب ہوتا ہے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگلے دن کا طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اللہ اجازت دے دیتے ہیں تو طلوع ہو جاتا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ پاک ارشاد فرما دیں گے کہ سورج تجھے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ہے، واپس اپنے مدار میں لوٹ جا. سورج جہاں سے آیا وہیں پر واپس چلا جائے گا. یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ قیامت کے قریب میں جا کر ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ خیر کرے، کہ یہ سارے کے سارے وہ دلائل ہیں جن کا تم روزانہ مشاہدہ کرتے ہو، جن کا تم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. اس کے بعد بھی تمہیں اللہ کی پہچان اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ تمہاری اپنی عقلوں کی کمی ہے. اس کے باوجود بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے کائنات کا نظام چلانے والا، تو پھر یہ تمہارے دل اور دماغ کی خرابی ہے. یہ تمہارے دل اور دماغ میں بیٹھا ہوا شیطان ہے جو تمہیں ابھار رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اتنے سارے دلائل تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے ہیں وہ فرمایا کہ یہ جو بارش آسمان سے برستی ہے، بارش جب آسمان سے برستی ہے تو زمین پر پڑتی ہے. جب زمین پر پڑتی ہے تو زمین سے نباتات اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ پھل اور پھول جو اگتے ہیں یہ ایک رنگ کے، بولو بھائی، نہیں ہوتے. ہر پھل کا رنگ علیحدہ، ہر پھول کا رنگ علیحدہ. آپ جب زمین کے اندر کاشتکاری کرتے ہو تو کیا زمین کے اندر آپ سرخ رنگ کا گلاب بوتے ہو؟ آپ تو ایک بیج بوتے ہو. اس بیج کے اندر رنگ کون بھرتا ہے؟ اس بیج کے اندر خوشبو کون بھرتا ہے؟ اس بیج کے اندر ذائقہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ آج تک کبھی ایسا دیکھا کہ آم کے درخت پر سنترے لگ گئے ہوں، یا سنترے کے پودے کے اوپر لیمو لگ گیا ہو، یا لیمو کے پودے کے اوپر تربوز اگ آیا ہو؟
یا تربوز کی بیل پر خربوزہ پیدا ہو گیا ہو؟ آج تک ایسا ہوا نہیں، اور نہ ہی قیامت کی صبح تک ایسا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سسٹم کو جو چلانے والی ذات ہے، اس ذات کے کسی کام کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے۔ میں کسی چیز کی ایجاد کر دوں، اس کے اندر 100 خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، 100 فالٹ اس کے اندر نکل سکتے ہیں۔ ہم جو مشینری اپنے گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں، نئی خرید کر لاتے ہیں، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد وہ مشینری خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے اللہ ایسا خالق ہے کہ اس کی تخلیق کے اندر رتی برابر بھی نہ کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، نہ کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ کوئی عیب آ سکتا ہے، نہ کوئی نقصان آ سکتا ہے۔ آپ ایک بیج بوتے ہیں، اس بیج کے اندر کتنے ساری چیزیں، کتنے سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، اور وہ بیج بعد میں کیا سے کیا بن کر نکلتا ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اللہ نے بات کو یہیں پر ختم نہیں کیا، فرمایا کہ جو انسان ہیں، جو چوپائے ہیں، جن کو مہربانی کریں بچے باہر چلے جائیں، آپ لوگ باہر جا کے بیٹھیں، آپ ادھر آ جاؤ نا، تاکہ بعد میں آنے والے نشانات کے مطابق بیٹھیں۔ بار بار بیان روکنا پڑ رہا ہے بیچ میں بھائی، پھر بتا رہا ہوں نشانات کے مطابق بیٹھیں، اور صف بندی بھی آج نشانات کے مطابق ہی ہوگی۔ بار بار آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے جہاں جہاں نشان لگے ہیں وہاں پر بیٹھیں۔ اچھا، اب انسان ہے، انسان کی تخلیق اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ اب انسانوں میں کوئی گورا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی سیاہ فام ہے، کوئی زبان بول رہا ہے، کوئی زبان بول رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری ہماری نشانیاں ہیں۔ بچے تو سارے ایک جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں نا، اس کو اتنی سمجھ کس نے عطا فرمائی کہ میں انگریز کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میں انگریزی بولوں گا؟ اس کو یہ سمجھ کس نے عطا فرمائی ہے کہ میں اردو بولنے والے کے گھر پیدا ہوا ہوں تو میں اردو بولوں گا؟ اس کو یہ سمجھ کس نے عطا فرمائی ہے کہ میں پنجابی بولنے والے کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو پنجابی بولوں گا؟ اس کو یہ سمجھ کس نے دی ہے کہ میں پشتو بولنے والے کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میں پشتو بولوں گا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں، ان کے اوپر غور تو کرو۔ جب غور کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں، اس پورے کے پورے نظام کو چلانے والا کوئی ایک ہے۔ سب بولے بھائی میرے ساتھ مل کر، اور وہ کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی ہمسری کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے۔ 2 مضامین بڑے اہم ہیں آج کی نشست کے حوالے سے۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان اور سادے الفاظ میں ان مضامین کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے، اور پھر اس سورہ فاطر کے مضامین کو سمیٹ دیا جائے، مکمل کر دیا جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ وما یستوی البحران، نہیں اس سے آگے، ہاں، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ بھئی کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جس نے جو کیا ہے، اچھا کیا ہے تو اسی کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر برا کیا ہے تو اسی کو اس کا گناہ ملے گا۔ یہ تو ہے بھائی اللہ تعالیٰ کا قانون۔ ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ تو کیا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کا قانون۔ قانون کیا ہے کہ جس نے جو عمل کیا ہے اس کا نتیجہ اسے ہی بھگتنا پڑے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ایک ہے اللہ کی رحمت، اور وہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ہم ہر جمعے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ یا اللہ فلاں بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما؟ ہم ہر جمعے یہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ یا اللہ فلاں فوت ہو گیا اس کی مغفرت فرما؟ تو بھائی جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر ہم یہ دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی 2 جملے صرف عرض کروں گا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہے اللہ کا قانون، ایک ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ کے قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جو عمل کیا اس کا نتیجہ بھی اسے ہی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کی رہنمائی اچھے کام کی طرف کر دیتا ہے تو جتنا اجر اس اچھے کام کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی اجر اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا۔ بات کو پلے پڑ گئی ہے کہ نہیں پڑ گئی ہے؟ پڑ گئی ہے۔ آگے چلوں، یہاں پر اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیں۔ اللہ نے چند تمثیلات یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور،
اور جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ سنا بھی نہیں سکتے. بھائی مسئلہ تھوڑا سا علمی ہے، کہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں، نہیں تو آگے گزر جاتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ کے اطلاع کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. یہ اس کو کوئی اختلاف کی بنیاد نہ بنائے اور نہ کوئی اختلاف سمجھے. اگر کہتے ہیں تو سمجھا دیتا ہوں. جی سمجھا دوں؟ اچھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ سنا، بولو نا بھائی. نہیں. جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں داخل ہوتے وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. تو سلام کن کو کر رہے ہو؟ وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، تو سلام کیوں کر رہے ہو پھر؟ نہیں سمجھ میں آئی بات. سلام کس کو کیا جائے گا؟ جو آپ کے سلام کو سن سکتا ہے. جو آپ کے سلام کو سنے گا ہی نہیں تو اس کو سلام کیوں کرتے ہو پھر؟ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کو بنیاد بنا کر جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، مشہور کیا جاتا ہے، وہ مسئلہ درست نہیں ہے. میرا خیال ہے سمجھ میں آ گئی بات. اتنی بات بخاری شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بھائی یہ پنکھے چلا دو، میرا خیال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مردے کو دفناتے ہو قبرستان کے اندر، اور دفنانے کے بعد جب تم واپس باہر جا رہے ہوتے ہو تو مردہ ان قبرستان میں سے باہر جانے والوں کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. اللہ کے نبی تو یہی بتلا رہے ہیں. تو اب مسئلہ جو نکلا وہ یہ نکلا کہ قرآن کریم میں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو، اس سے مراد کفار ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ بھائی نماز پڑھا کرو. کیا کہتا ہوں میں؟ نماز پڑھا کرو. اب میری اس بات کو سننے والے تو سارے ہیں، لیکن عمل کرنے والے شاید کم ہوں گے، یا عمل کرنے والے زیادہ ہوں گے نہ کرنے. لیکن دونوں قسم کے طبقے موجود ہوں گے. عمل کرنے والا بھی موجود ہوگا، نہ کرنے والا بھی موجود ہوگا، لیکن سننے والے تو سارے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بالکل یہی مثال اللہ تعالیٰ کفار کی بیان فرما رہے ہیں کہ نصیحت سننے والے تو سارے ہیں، لیکن نصیحت پر عمل کرنے والے صرف اہل ایمان ہیں. جو اہل کفار ہیں ان کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا، اور یہاں پر یہی مضمون بیان کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو چھوڑ دیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہاں پر چند طبقات کا ذکر فرمایا. ان طبقات کا ذکر فرمایا جو اللہ کے پسندیدہ طبقے ہیں. اب ذرا گفتگو جو ہوگی وہ توجہ سے سماعت فرما لیجئے گا. سب سے پہلا طبقہ جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے، تقوی کا راستہ اختیار کرنے والا جو طبقہ ہے وہ صرف اور صرف علماء کا طبقہ ہے. یہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے، سورہ فاطر کی آیت ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. موبائل چھوڑ دو بھائی، موبائل بند کر دو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء علماء. اب اس کے اوپر بات کروں گا تو پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ گھما پھرا کے بعد مولویوں پہ لے آتے ہیں. کیوں نہ لے کے آئیں، کیوں نہ لے کے آئیں؟ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے. اس لیے بار بار میں ایک ہی گزارش آپ کے سامنے یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا را علماء کی قدر کیا کریں، ان کو تماشا نہ بنائیں، ان کی ہتک نہ کریں، ان کی توہین نہ کریں. جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی غیبتیں مت کریں، مت کریں اس کی غیبتیں، مت کریں اس کی چغلخوریاں. ہماری تو فیلڈ ہے، ہمیں پتہ ہے. عالم صاحب کی غیر موجودگی میں جو بات کی جاتی ہے وہ بھی اس کی توہین کر کے ہی بات کی جاتی ہے. ہمیں پتہ ہے. ہمارے سامنے آ گے جی مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب. جب باہر جاتے ہیں مولوی ہے کہندہ پیاسی تھے مولوی، او کہندہ پیاسی تھے مولوی، انج کرتا ہے تو مولوی انج. اپنے ابو کے ساتھ بھی اسی لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ بھی اسی لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ بھی اسی لہجے میں گفتگو کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر درست ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ. اللہ تعالیٰ نے جب علماء کرام کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ یہ ہیں جو اہل علم ہیں، تو پھر باقی پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے؟ اپنی بات نہیں کر رہا، مولانا الیاس گھمن صاحب کی ایک بات بتا رہا ہوں. بہت بڑے عالم دین ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا.
مولانا فرماتے ہیں کہ جو مسجد کا امام ہے نا، مسجد کا امام اس لیے نہیں کر رہا کہ میں امام ہوں، آپ لوگ ساری نمازیں میرے پیچھے نہیں پڑھتے، آپ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جس جگہ پر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں میں اس امام کی بات کر رہا ہوں، اس امام کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے نا، امام یہ بہرحال تمام کے تمام مقتدیوں سے کئی ہزار درجے افضل ہے، کئی ہزار درجے افضل ہے۔ کیلکولیشن آپ نے خود کرنی ہے، میں صرف ایک فارمولہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ بھائی جماعت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ جی 27، ٹھیک ہو گیا۔ اور جب ہم فرض نماز آ کر پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اجر کئی گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ امام فرض پڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور پڑھا بھی رہا ہوتا ہے، اسے اپنی 27 نمازوں کا تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے پیچھے جتنا مجمع کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے ان سب کی نمازوں کا ثواب بھی اس امام کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب ایک امام صاحب ہیں، انہوں نے رات کو عشاء کی نماز پڑھائی، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ امام صاحب آئے، عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھا کر امام صاحب اپنے گھر چلے گئے، جا کر خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ دوسری طرف حاجی صاحب ہے، وہ ساری رات نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب صبح فجر کے وقت اٹھے، پھر آئے، فجر کی نماز پڑھائی، اپنے معمولات کیے اور گھر چلے گئے۔ حاجی صاحب اشراق کے وقت بیٹھ کر پھر نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ تو امام صاحب نے تو فرض پڑھائے، جتنے لوگوں نے ان کے پیچھے پڑھے اتنے فرضوں کا ثواب امام صاحب کے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ نفل نماز 1,00,000 بھی پڑھ لو فرض کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء کا طبقہ ایسا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لہذا ان کی قدر کیجیے۔ دوسرا اللہ کا پسندیدہ طبقہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، بھائی جو قرآن کریم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لے کے آتے ہیں، یہ بھی اللہ کا پسندیدہ طبقہ۔ دوسرا اللہ کا پسندیدہ طبقہ وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسرا اللہ کا پسندیدہ طبقہ وہ ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے مال کو خرچ کرتے ہیں، کبھی کبھی اعلانیہ صدقہ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی چھپ کر صدقہ کر دیتے ہیں۔ ان چاروں طبقوں کے متعلق اللہ پاک یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یرجون تجارۃ لن تبور، ان لوگوں نے ایسی تجارت کی ہے جو کبھی گھاٹے کا سودا جس میں کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 اعمال اپنی زندگی میں اپنا لیجئے۔ ایک حدیث مجھے اچانک یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بھائی یا تو تم عالم بن جاؤ خود، یا تم علماء سے سیکھنے والے بن جاؤ، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا کہ علماء سے بغض رکھنے والوں میں کبھی اپنے آپ کو شامل نہ ہونے دینا۔ آپ کا لاکھ اختلاف صحیح کسی عالم دین سے، لاکھ اختلاف صحیح، اختلاف رائے کرنے کی ہر کسی کو اجازت ہے۔ میں ایک لفظ ہمیشہ بولا کرتا ہوں کہ بھائی اختلاف رائے ضرور کریں لیکن مخالفت نہ کریں، بغض نہ رکھیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یا تو خود عالم بن جاؤ، یا علماء سے سیکھنے والے بن جاؤ، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ چوتھا طبقہ نہ بننا، علماء سے بغض رکھنے والوں میں سے اپنے آپ کو شامل نہ ہونے دینا۔ ان طبقات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے جنت کے انعامات ذکر فرمائے ہیں، اور اس کے بعد اس طبقے کا ذکر فرمایا جس کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ فرمایا کہ والذین کفروا لہم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا جہنم کی آگ ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اب عذاب یہاں پر کس طرح کا ہوگا؟ بھائی جنت کے انعام کا تذکرہ ہے تو جہنم کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ عذاب کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ لا یقضى علیہم فیموتوا، موت نہیں آنی وہاں پر جا کر،
موت یہیں پر آنی ہے، یہاں کے بعد پھر موت نہیں آنی. ولا یخفف عنہم العذاب، اور نہ ہی کسی قسم کا عذاب ان سے کم کیا جائے گا. اللہ کے عذاب کی شدت کو دیکھ کر یہ بولیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یا اللہ ایک چانس اور دے دیجئے، دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اب پہلے والے کام نہیں کریں گے، اب سارے نیک اعمال کریں گے. اللہ پاک فرمائیں گے کہ زندگی کے سانس ختم تو تمہارے چانس بھی ختم، اب دوبارہ زندگی میں دنیا میں جانے کا چانس تمہیں نہیں ملے گا. ہاں دنیا میں تمہارے پاس تمہیں ڈرانے والے آیا کرتے تھے، تمہیں بتانے والے بتایا کرتے تھے، تمہیں گناہوں سے ڈرایا کرتے تھے، اللہ کا عذاب بتایا کرتے تھے، اس کے باوجود تم لوگوں نے اپنی ڈگر کو نہیں چھوڑا. آج اس جہنم کا ایندھن بنو اور تیار ہو. مجھے کل سے 2-3 دوستوں نے کچھ ویڈیوز بھیجی ہیں، اب پتہ نہیں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے. سنا ہے کہ سعودی عرب میں کوئی بڑا خوفناک قسم کا سرخ آندھی کا طوفان آیا ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے کہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کل سے کافی سارے احباب نے میرے ساتھ وہ ویڈیوز شیئر کی ہیں، اور جو ویڈیو کو دیکھ کر تو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ریئل ہے، وہ فیک نہیں ہے، وہ بنائی نہیں گئی ہے، حقیقت پر مبنی ویڈیو ہے. تو یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ سرخ آندھیوں کا آنا، یہ طوفانوں کا آنا، یہ زلزلوں کا آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو علامات قیامت میں سے ذکر فرمایا ہے کہ جب بدعمالیاں انتہا سے تجاوز کر جائیں، ان بدعمالیوں کی تفصیل بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ جب بدعمالیاں انتہا سے تجاوز کر جائیں، بالخصوص بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے اور یانیت عام ہو جائے، ہم جنس پرستی کے نعرے لگائے جانا شروع کر دیے جائیں، عورت کی آزادی کے نام پر توہین، بدترین توہین مذہب کی جائے، عورت کی آزادی کے نام پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں غلیظ کلمات ادا کیے جائیں، جہاں پر پھر ازواج مطہرات کی عزت محفوظ نہ ہو، صحابہ کی عزت محفوظ نہ ہو، حضور کی ناموس کی کوئی حیثیت نہ وہاں پر الامان الحفیظ رہ جائے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ بس پھر انتظار کرنا، پھر سرخ آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ تو وہ عذاب ہوگا جو قیامت سے پہلے ہوگا، اور جو قیامت کے بعد ہوگا الامان الحفیظ. اللہ ہمیں بچا کر رکھے. زور سے تو آمین کہہ دو، کیا بچنا نہیں چاہتے؟ آمین کہنے پر کون سا خرچہ ہوتا ہے؟ ایک دوست کہنے لگے کہ سبحان اللہ کہنے پر نہ پرچہ ہے نہ خرچہ ہے. میں کہتا ہوں آمین کہنے پر نہ پرچہ ہے نہ خرچہ ہے. تو دعا پر کم از کم آمین تو کہا کریں. کیا پتہ کہ اللہ کا کوئی ولی یہاں پر بیٹھا ہو، اس کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ اگر تو واقعاتاً ایسا ہوا ہے کہ سرخ آندھی آئی ہے، اور وہ بھی حرم شریف میں، اور وہ بھی مکہ مکرمہ میں، تو آج بھی وقت ہے کہ ہمیں اب بھی انسان بن جانا چاہیے. پورا سال ہو گیا ہے، ہم ایک وبائی مرض کا شکار ہو چکے ہیں، پورا سال ہو گیا ہے. کاروبار تباہ و برباد ہو گئے ہیں لوگوں کے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں، اور جو بیچارہ سفید پوش طبقہ ہے وہ تو بالکل ہی رگڑا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اپنی راہ بدلنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو آؤ تمہیں ایک جھٹکا اب اور لگاتے ہیں. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر پچھلے سال والے حالات ہو گئے تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جھٹکا سہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب بھی وقت ہے، اپنی اصل کو پہچان لیجئے کہ ہم لوگ ہیں کیا، ہمیں کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. اور بھائی ہم پہلے سے آزاد ہیں، ہمیں مزید اور کیا آزادی چاہیے؟ بے لباس ہونے کی آزادی چاہیے تو پھر معذرت چاہتے ہیں ہم آپ کے راہ کی رکاوٹ ضرور بنیں گے. اگر تو آپ گالم گلوچ کی آزادی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مقدس شخصیات کے متعلق اپنی زبان کو کھولیں اور بد زبانی کریں، تو معذرت کے ساتھ پھر ہمیں آپ کا مقابلہ کرنا آتا ہے، اور اس بھول میں نہ رہیے گا. میری یہ گفتگو شاید تھوڑی سی جذباتی ہو جائے اور حالات کی مناسبت سے نہ ہو، لیکن میں کیا کروں؟
اگر ہم بھی ان باتوں کو نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ خدا را آپ بھی اپنی آنکھیں کھول لیجئے، اپنے کان کھول لیجئے، ہر بات کو یہ کہہ کر نہ گزر جایا کریں کہ جی ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے، جی ہم کون ہوتے ہیں جی ان کے متعلق بولنے والے، وہ جو کر رہے ہیں وہ کرنے دو، ہم جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ بھائی ایک حدیث سنانا ہوں آپ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سچے نبی کا سچا فرمان ہے، سن لیجئے، ذرا دل کے کان کھول کے سن لیجئے گا۔ فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو فلاں بستی پر جاؤ، اس بستی کو الٹ دو۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ وہاں پر تو آپ کا ایک اللہ کا ولی ہے، 24 گھنٹے آپ کی عبادت کرتا رہتا ہے، تسبیحیں پھیرتا رہتا ہے، تہجدیں پڑھتا رہتا ہے، تلاوتیں کرتا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے زمین کو اسی کے اوپر پٹکو۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ برائیاں کرتے تھے تو اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آیا کرتا تھا، یہ برائی کو برا نہیں سمجھتا تھا، یہ کہتا تھا کہ جی وہ ان کا کام ہے کرنے دو، یہ ہمارا کام ہے کرنے دو۔ بھائی کیوں؟ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا ہوتی رہیں اور تم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو۔ آخری آیت سورہ فاطر کی سنانے لگا ہوں، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا كَسَبُوا عَلَيْهَا، کہ اگر اللہ چاہتے تو ان لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فوراً ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیتے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ کی رحمت غالب آئی ہے اور اللہ نے ایک مقررہ وقت تک مجھے آپ کو ہم سب کو مہلت دے رکھی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اور جب وہ وقت مقررہ آ جائے گا پھر کوئی اس پکڑ سے بچ کر جانے والا نہیں ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، خدا را اب بھی اپنی آنکھیں کھول لیجئے، خدا را اب بھی اپنے کان کھول لیجئے، معاشرے کے ان افراد پر نظر رکھیں جو دین کے خلاف کار فرما ہیں، جو دینداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اگر کل قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے پوچھ لیا کہ میرے دین کو سر عام بدنام کیا جاتا رہا، میرے آقا کو سر عام برا بھلا کہا جاتا رہا، امی عائشہ کے متعلق بد زبانی کی گئی، تم لوگ اس وقت کہاں موجود تھے؟ تو یقین مانیے گا نہ میرے پاس اس کا کوئی جواب ہوگا، نہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہوگا۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔ ایک آخر میں ایک گزارش عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ